العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کہ جس کی حمد و ثنا اور بزرگی اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تب بھی اللہ رب العزت کی شان، اس کے کلمات، اس کی عظمتیں اور اس کی بڑائیاں بیان نہیں ہو سکتی. ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے پاکیزہ بیان کا سلسلہ وار اظہار کر رہے ہیں. گزشتہ گفتگو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اصحاب کے ساتھ آخری لمحات کا بیان کیا گیا تھا. اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں کسی بھی انسان کو ہمیشہ دنیا میں نہیں رکھا. کوئی بھی انسان آپ سے پہلے آیا، چاہے وہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کیوں نہ ہو، اور پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ اور نبی کیوں نہ ہو، سپہ سالار داؤد علیہ السلام جیسے عظیم بہادر اور اللہ کے نبی کیوں نہ ہوں، اور حیران کن معجزات کے مالک عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول کیوں نہ ہوں، کوئی بھی آپ سے پہلے انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا. دیکھیے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا یہ دنیا والے ہمیشہ رہیں گے؟ یہ سوال ہے، اور اس سوال کے اندر انکار موجود ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو دنیا والے ہمیشہ دنیا میں رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا، یہ بھی جائیں گے، سب نے جانا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اپنے آفاقی قانون کو ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں دنیا میں، ہر طرح کی خیر و برکت دے کر بھی آزماتے ہیں اور مصیبت اور تکلیف دے کر بھی آزماتے ہیں. اصل مقصد یہ ہے تمہارا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم سب نے دنیا میں جانا ہے، اس امتحان کو گزارنا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور لوٹ کر میرے پاس آنا ہے. اس لیے میں نے یہ دنیا کو بنایا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی دنیا سے اسلام اور توحید کی دعوت ختم نہیں ہو گئی تھی، بلکہ پھیلنے لگ گئی. آپ کے اصحاب نے آپ کے پیغام کو لیا اور پوری دنیا میں پہنچا دیا. پوری دنیا میں پہنچاتے یہ ہندوستان کے بت پرست، ان کی نسلیں ہم ہیں جو ہم آج کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. چائنا کے دور دراز علاقوں میں کہ جو انسانیت سے بھی ایک بدتر قسم کی جانوروں والی زندگی گزار رہے تھے، وہاں پر بھی مسلمان اور اسلام کا پیغام پہنچا ہے. افریقہ کے جنگلات میں بھی اسلام کا پیغام پہنچا ہے، اور دنیا کے کونے کونے تک یہ دعوت پہنچی. اس بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق یوں بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل ترسخهم الانبیاء،
بنی اسرائیل کا جو دور تھا اس میں علماء کا کام نبی کیا کرتے تھے کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی آ جاتا، تو وہ ایک مسلسل انبیاء کا سلسلہ تیزی سے جاری رہتا تھا۔ ان انبیاء میں وہاں کے بادشاہ بھی انبیاء ہی ہوتے تھے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں۔ وہاں توحید کی دعوت دینے والے اور تزکیہ نفس کرنے والے، گناہوں سے روکنے والے بھی نبی ہی ہوتے تھے۔ زکریا علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یحییٰ علیہ السلام۔ یہ لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اسی حدیث میں فرمایا کہ میری امت کے دعوت توحید کا پیغام پہنچانے والا کام علماء کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو نبیوں کا وارث بنا دیا۔ انبیاء جو اپنی چیزیں، اپنی دولت دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ دولت کیا تھی؟ وہ اللہ کی توحید کا پیغام، قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پیغام کو آگے پہنچانے کا کام اب علماء کیا کریں گے۔ اس لیے آپ کے بعد صحابہ اکرام نے، اور صحابہ اکرام کے بعد تابعین، محدثین اعظام نے، ہر دور کے ہر علاقے کے علماء نے اس کام کو اپنے لیے فرض سمجھا، اور پھر اس فرض کو پوری دنیا میں پھیلانے لگے۔ یہ عظمتیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور یہ عظمت، یہ شان و شوکت اور یہ فضیلت کسی ایک قوم کے لیے خاص نہیں تھی۔ ایسا نہیں آپ نے فرمایا کہ میرے دین کو صرف عربی لوگ پھیلائیں گے، ایسا نہیں۔ آپ نے تو بلکہ حضرت سلمان فارسی جو ایران کے تھے، فارس کے تھے، اور فارس بہت بڑا ہے، یہ روس کی جو جتنی بھی ریاستیں ہیں یہ سارا فارس ہے، ازبکستان، تاجکستان، سب افغانستان تک۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سلمان فارسی، ان کی جو نسل ہے، ان کا جو لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ اگر دین یہ آسمان کے بلند ترین ستارے پر ہوتا تو یہ اس ستارے پر بھی دین حاصل کرنے کے لیے جاتے۔ اگر یہ دین ثریا ستارے پر ہوتا تو یہ دین حاصل کرنے کے لیے ثریا ستارے پر جاتے، اور واقعی اس فارس کے لوگوں نے دین کو قبول کیا، اور پھر دین کے اندر اتنی مہارت حاصل کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ، یہ انہی کی نسل سے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یہ جتنے بھی محدثین پیدا ہوئے وہ اپنے آباء و اجداد سے عربی نہیں تھے، لیکن انہوں نے عربی کو سیکھا، قرآن کو پڑھا، اللہ رب العزت نے ان کو شان و شوکت دے دی۔ اب دین اسلام آفاقی، اگر کوئی انگریز دین کو سیکھتا ہے اسے عظمت مل جاتی ہے، کوئی پنجابی بولنے والا دین کو سیکھتا ہے اسے عظمت مل جاتی ہے، کوئی انڈیا کی ایک دور دراز ریاست کا، کرناٹکا کا کوئی کالے رنگ کا ڈاکٹر ذاکر نائک دین کو سیکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ عظمت دے دیتا ہے۔ تو یہ دین اسلام پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، اور یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ان کے پیغام کو آگے چلاتے چلے جائیں گے۔ دراصل دیکھیں، اللہ رب العزت نے دنیا میں جب لوگوں کو پیدا کیا ان کو چھوڑ نہیں دیا کہ تم اپنی عقل استعمال کرو، اور اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کی توحید کو سمجھو، تم خود سمجھو، خود کوشش کرو اور دیکھو کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تم سمجھو، تمہارے اندر پڑھیں، محنت کریں، سمجھنے کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا نہیں چھوڑا، یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اللہ رب العزت کی محبت ہے انسانوں کے ساتھ۔ اگر ایسے چھوڑ دیتا تو پھر ان کروڑوں انسانوں میں کوئی ایک ارسطو یا کوئی ایک افلاطون ہوتا جو اپنے عقل اور اپنی دانائی سے سمجھتا کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وگرنہ عام انسان جہالت کی انتہا وادیوں کے اندر پڑے رہتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، میں ہر قوم کے اندر اپنا ایک رسول بھیجتا ہوں۔ کیوں؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ہر رسول کی ایک ہی دعوت ہوتی ہے کہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑو، اللہ کی مخلوق کی عبادت نہ کرو، ان مخلوق کو پیدا کرنے والے اللہ کی عبادت کرو۔
یہ رسول کے آمد کا مقصد ہوتا ہے، یہ رسولوں کی آمد کا مقصد ہوتا ہے۔ ایمان بالرسول یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ آمین باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان لانا ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لائے جائے۔ آدم علیہ السلام، ان کی اولاد، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی اولاد، جتنے بھی رسول پیدا کیے گئے ان تمام رسولوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان اور انعام فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا جو ان انسانیت کو سمجھاتی ہے کہ اللہ کون ہے، اس کی عبادت کس طریقے سے کرنی۔ رسولوں کی آمد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عبادت گاہوں میں مذہبی شخصیت کی پوجا نہ کی جائے بلکہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ ان عبادت گاہوں میں سکھوں کی عبادت گاہوں میں سکھوں کو توحید کی دعوت دینے والے بابا گرو نانک کی ہی قبر کی پوجا نہ کی جائے۔ عیسائیوں کے چرچوں میں دعوت توحید دینے والے عیسیٰ علیہ السلام کے بت کو سجدہ نہ کیا جائے۔ پوری دنیا کے مذہبی اداروں میں اللہ کے بندوں کی عبادت نہ کی جائے بلکہ رسولوں کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا درس دیا جائے۔ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان کے عقیدے ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، ان کی ایک سوچ ہوتی ہے، ان کی فکر ہوتی ہے۔ ان عقائد کی بنیاد توہم پرستی پر ہو یا حقیقت پر ہو تو نبیوں کے رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ توہم پرستی کچھ نہیں ہے، وہم نہیں ہونا چاہیے کہ آگ طاقتور ہے، آگ کی پوجا شروع کر دیں۔ سورج کی روشنی ضروری ہے، سورج کی پوجا شروع کر دیں۔ گائے کی خدمات بہت ہیں، یہ ہمیں دودھ دیتی ہے۔ انڈیا کا سب سے پڑھا لکھا آدمی، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، وکیل تھا، آپ جانتے نا، مہاتما کرم چند گاندھی۔ اس نے اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھا، وکیل تھا، وہ بہت بڑا وکیل تھا، بہت قابل ترین انسان تھا، اور دلیل کتنی مضبوط تھی کہ دیکھو ماں کی کتنی عظمت ہے۔ ماں وہ اپنے ایک بچے کو دودھ پلاتی ہے، ساری زندگی وہ بیٹا اپنے ماں کے احسانات تلے دبا رہتا ہے، ادا نہیں کر سکتا، اور یہ گاؤ ماتا سینکڑوں لوگوں کو دودھ پلاتی ہے، تو اس کی عظمت کتنی ہوگی؟ اس کی عظمت تو بہت ہو گئی۔ تو لہذا گائے کی مقدس ہونے کی اہمیت ان کے دل میں تھی، اس نظر سے گائے کو دیکھتے تھے۔ لیکن نبیوں کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان عقیدوں میں توہم پرستی نہ ہو بلکہ حقیقت پرستی ہو۔ سائنس کے اندر فطرت اور نیچر کو خدا نہ بنایا جائے بلکہ رسولوں کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ اس سائنس کے اندر اس فطرت اور اس کائنات اور اس قدرت کو مسخر کیا جائے، اس کو اپنے ماتحت کر لیا جائے، اور اس قدرت کو بنانے والے اللہ کی عبادت کی جائے۔ نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو بنایا، اس سورج کے اتنے کارنامے ہیں کہ پوری زندگی، پوری دنیا کی زندگی جو ہے اسی کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ تو جو اللہ، جو مالک اس سورج جیسے عظیم الشان آگ کے گولے کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہوگی۔ تو رسول ان چیزوں کی عبادت کا درس نہیں دیتے بلکہ ان کو پیدا کرنے والے کی طرف بلاتے ہیں۔ سیاست اور حکومت بہت ضروری ہے دنیا کے اندر، تو رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بادشاہوں کو خدا نہ سمجھا جائے بلکہ اسلام ایک خلافت کا درس دیتا ہے کہ یہ بادشاہ یہ اللہ کا نائب ہے اور یہ عوام کا خدمت کرنے والا ہے۔ علم، دنیا میں علم بے شمار جگہ پر پھیلا ہے۔ یونان، رومن یہ علم کو پھیلاتے تھے، اس کے بعد اسپین کے مسلمانوں نے دنیا کے اندر روشنی پھیلائی اور علم دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی دی، لیکن اس علم کے اندر رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ عقل کو اہمیت نہ دی جائے بلکہ اللہ کی وحی کو اہمیت دی جائے، انسانی عقل کو اللہ کی وحی کے ماتحت کر لیا جائے، پھر انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے، وگرنہ اگر عقل کو اہمیت دی جائے تو پھر یہ عقل تو بھائی ایٹم بم بھی بناتی ہے جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک منٹ کے اندر تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان عقل پرستوں نے دنیا میں تباہی پھیلائی ہے، فائدہ بہت کم دیا۔ اللہ اکبر، رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عورت ذات کو ذلت اور رسوائی سے نکال کر عظمت دی جائے، اس کو ماں کی عزت دی جائے، اس کو بیوی کی عزت دی جائے، اس کو بہن کی عظمت اور تقدیس دی جائے۔ ان رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، میں نے ہر دور میں اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، میں نے یہ جو دین دیا ہے یہ دین روح ہے، روح، جس طرح ایک انسان روح کے بغیر ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس طرح انسانوں کی زندگی اس اللہ کے دین کے اوپر قائم ہے۔ دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ جیتے جاگتے انسان ہیں، وگرنہ قرآن اور حدیث کے بغیر جو زندگی ہے وہ جانوروں والی زندگی ہے، وہ مردہ زندگی ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے، اور جتنے رسول بھیجے ہیں ان رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کا منصب صرف مردوں کو عطا کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ رسالت کا جو منصب ہوتا ہے یہ ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہوتا کہ آپ پڑھتے پڑھتے علم حاصل کرتے کرتے ایک مقام تک پہنچ جائیں اور رسول بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف خداداد صلاحیت ہوتی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے کس کو رسول نہیں بنانا۔ اللہ رب العزت خود دیتا ہے رسالت، اللہ منتخب کرتا ہے بندوں کو، یہ اس بندے کا کمال نہیں ہوتا کہ وہ علم حاصل کرتے کرتے نبی اور رسول بن جائے، بلکہ اللہ رب العزت ان لوگوں میں سے چن لیتا ہے۔ اور یہ جو معجزات ہیں یہ بھی اللہ کی عطا ہوتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، موسیٰ علیہ السلام کا رسی کو سانپ بنا دینا، یہ تمام معجزات، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، اور آپ کا قرآن کریم بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، یہ قیامت تک جاری رہنے والا معجزہ ہے۔ یہ جتنے معجزات ہیں یہ اللہ کے عطا کردے معجزات ہوتے ہیں۔ اور آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے آخری رسول اور نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنی زبانی اپنے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، ہم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات ہے اور میرا دین ایک ہی ہے، میں اسی کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے بعد ایک جلیل القدر عظیم الشان رسول کے آنے کی خوشخبری دیتا جن کا نام احمد ہوگا، تعریف کیا ہو، تعریف کرنے والا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آخری نبی آنے کی بشارت دی، اور تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا دیکھو یاتینکم منی ھدی، یہ تم دنیا میں جا رہے ہو، تمہاری اولاد ہے دنیا کے اندر پھیل جائے گی، لیکن وہ خود عقل اور ہدایت حاصل نہیں کر سکتی، میں انہیں ہدایت دوں گا۔ فمن تبع ھدایا، جو میرے بھیجے ہوئے رسول، جو میرے بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ کبھی ناکام اور رسوا نہیں ہو، اور جو میری ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں پیدائش یہ ایک ایسا واقعہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے ماضی کے اندر ان کا کوئی تعلق اور کوئی سلسلہ اور کوئی رابطہ نہ ہو، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کا ذکر شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک
حالات و واقعات کا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس خاندان کے اندر منتخب فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے پیدائش کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام قوموں میں سے بہترین قوم کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم شام کا سفر کر کے مکہ جاؤ اور مکہ میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آؤ، تو وہ کوئی حکمت سے خالی حکم نہیں، اس کے اندر کتنی حکمتیں تھیں وہ ہمیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ آتی چلی جائیں گی۔ شام کی سرزمین میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خاندان پھیلے، اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا۔ یوسف علیہ السلام کا خاندان مصر شام کے اوپر حکومت کرتا رہا اور بنی اسرائیل کی حکومت رہی وہاں پر، اور پھر وہاں پر انہی حکمرانوں میں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے اس وقت وہ بنی اسرائیل جو تھا وہ غلام بن چکے تھے، جو عظمتوں جن کو اللہ نے عطا کی تھی وہ فرعون کے غلام بن چکے تھے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کی اور پھر ان کو غلامی سے آزادی عطا فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کی یوشع بن نون اور تمام خاندان میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی اسرائیل میں ہی، اسی فلسطین میں ہی، اسی شام میں، جس کو کئی نام دیے جاتے ہیں، وہیں پر پیدا ہوئے اور وہیں پر دعوت توحید دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹھیک 571 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور فرمایا۔ مکہ اور کہاں شام، اتنا دور کیسے آ گئے؟ تو آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا اسماعیل مکہ میں بھی تھا۔ اب مکہ میں وہ رہے، مکہ میں ان کی شادی ہو گئی، وہاں پر ان کا نسل پھیلی اور اتنی نسل پھیلتی چلی گئی کہ 40ویں پشت میں عدنان پیدا ہوا۔ عدنان کا خاندان اتنا پھیلتے پھیلتے کہ بے شمار قبائل بن گئے، پورا عرب کا علاقہ، پورے عرب کے علاقے میں پھیلتے چلے گئے۔ یمن، شام، حجاز، مکہ، مدینہ، طائف، عمان، اردن، قطر، یہ جتنے علاقہ ہے سارا عرب بولنے والوں کا علاقہ ہے۔ ان عرب بولنے والوں کے علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے خاندان کو منتخب فرمایا۔ تو ہم ساری تاریخ کو چھوڑ کے 2500 سال والی تاریخ کو سیدھے مکہ میں آتے ہیں اور قریش کے خاندان میں آ جاتے ہیں۔ قریش کے خاندان میں دین ابراہیمی پر عمل کیا جاتا تھا اور مکہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، وہ حج بھی کرتے تھے، مکہ کی طواف بھی کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے لبیک اللہم لبیک بھی پڑھا کرتے تھے، بے شمار خوبیاں تھیں۔ لیکن ان 2500 سالوں میں وقت کے گزرتے ایک وقت ایسا آیا کہ عمر بن لحی نام کا ایک بندہ تھا، سردار تھا، وہ سفر پہ شام گیا۔ شام جب اس نے دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اس نے وہاں سے بت اٹھا کے ایک لے آیا ہبل، اور آ کے مکہ میں نصب کر دیا کہ دیکھو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان نیک بزرگوں کو ہم تصویری شکل میں اگر بنا دیں اور ان سے بھی مانگیں اور ان کو کہیں کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہمیں اللہ کے قریب کر دو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے کہ یہی سب کچھ ہے، نہیں، وہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس، ہم ذرا ان کے راستے ذریعے کام کرتے ہیں۔ یہ یہاں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انی نحن